بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نواح بدر میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک قبر کے گڑھے سے ایک مردہ نکلا جس کی گردن میں زنجیر تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا، اے عبداللہ، مجھے پانی پلا۔ اسی گڑھے سے ایک اور شخص برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے عبداللہ، اسے پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اسے کوڑا مارتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے گڑھے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تو نے اسے دیکھا؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور وہ اس کا عذاب تھا جو اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید ابن سلت نامی ایک منافق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہیں تو اپنی اونٹنی کے متعلق کیوں نہیں بتا دیتے کہ وہ کہاں ہے؟ ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں مگر وہ اپنی اونٹنی ہی کی خبر نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، فلاں شخص میرے متعلق ایسا کہتا ہے، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ جس بات کی خبر دیتا ہے میں اسے جانتا ہوں اور میں اپنی اونٹنی کے متعلق بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میری اونٹنی فلاں وادی اور فلاں گھاٹی کے پاس کھڑی ہے اور اس کی نکیل ایک درخت نے پکڑ رکھی ہے، یعنی اس کی نکیل ایک درخت سے اٹکی ہوئی ہے اور اونٹنی وہیں کھڑی ہے، جاؤ اسے وہاں سے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے اور اونٹنی کو وہیں کھڑے پایا اور اسے لے آئے۔ جنگ فارس میں ایک قلعہ کو مسلمانوں نے گھیر لیا اور مجوسی اس کے اندر محصور ہو گئے۔ اس قلعہ میں ایک حسین عورت تھی۔ اس عورت نے مسلمانوں کے لشکر میں ایک حسین مسلمان کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس عورت نے اپنا ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ اس مسلمان کو اس عورت کے پاس لے آئے۔ قاصد نے جب اس شخص کو اس کا پیغام دیا تو وہ بولا کہ تم اسے جا کر کہہ دو کہ تو اپنی ظاہری اور باطنی قلعہ صرف اللہ کے لیے ہمارے سپرد کر دے۔ عورت نے جواب دیا کہ ظاہری قلعہ تو میں سمجھ گئی مگر باطنی قلعہ کو میں نہیں سمجھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس نے جواب بھیجا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنا دل بھی خاص اللہ کے لیے سونپ دے۔ یہ بات سن کر عورت نے بے ساختہ کہا کہ اچھا، میں نے اپنا دل اللہ کو سونپ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے قلعہ کھول دیا اور مسلمانوں کا لشکر اندر چلا گیا۔ عورت نے اس نوجوان مسلمان سے کہا کہ تمہارے ہاتھ مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ چلو ہمارے سردار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے ہاتھ مسلمان ہونا۔ چنانچہ جب اسے امیر لشکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں ان سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، میرے والد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی کہا کہ میں آپ سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر لے چلو۔ چنانچہ اسے روضہ انور کے پاس لایا گیا۔ اس عورت نے جوں ہی قبر انور کو دیکھا،
کلمہ شہادت پڑھ کر اسی وقت جان دے دی۔